Assalamu alaikum viewers and listeners, and welcome to the third episode. इस एपिसोड से आगे हम जानवरों के, हैवानात के किस्से बताएंगे जो अंबिया के ज़माने में पेश हुए और उनके बारे में हम लोगों को इल्म हासिल हुआ। स्टार्ट करते हैं। जब भेड़िया बोल पड़ा। एक दफ़ा एक भेड़िया खुराक की तलाश में निकला। पूरा दिन गुजर गया लेकिन इसके हाथ कुछ भी ना आया। आखिर बड़े इंतज़ार के बाद दूर से इसे बकरियों का एक रेवर आता दिखाई दिया। वो बड़ा खुश हुआ और एक जगह छुप कर बैठ गया ताकि कोई बकरी रेवर से अलग हो और वो इस पर हमला करके दबोच ले। इसे एक बकरी रेवर से दूर चरती हुई दिखाई दी। इसने मौके को गनीमत जानते हुए इस पर हमला करके अपने तेज दांतों में दबोच लिया और इसे लेकर भागने ही लगा था कि चरवाहे ने इसे देख लिया। वो इसके पीछे दौड़ा, यहां तक कि इसे पकड़ लिया और इसके मुंह से बकरी को छड़ाने में कामयाब हो गया। भेड़िए ने शिकार को अपने मुंह से जाते हुए देखा तो चोर चरवाहे के सामने अपनी अगली टांगें खड़ी करके पिछली टांगों पर बैठ गया और अचानक गोया हुआ। ऐ नादान चरवाहे, क्या तू मुझसे रिस्क छीनता है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है। जब चरवाहे ने इस भेड़िए को अचानक इंसानों की तरह बातें करते सुना तो हैरत ज़दा रह गया। ये क्या, एक भेड़िया मुझसे इंसानों की तरह बातें कर रहा है। तब भेड़िए ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अजीब बात ना बताऊं। चरवाहे ने और ज्यादा हैरत ज़दा होकर कहा, जरूर बताओ। अब भेड़िए ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब, मदीना मुनव्वरा में लोगों को पिछली उम्मतों के बारे में खबर दे रहे हैं। चरवाहा हैरत के आलम में अपने रेवड़ को हाँकते हुए मदीना की तरफ दौड़ पड़ा। मदीने में दाखिल होने से पहले इसने अपने रेवड़ को एक जगह छोड़ा, फिर रसूलुल्लाह की तलाश करने लगा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब किस्सा सुनाए। आखिर चरवाहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और इनके सामने इस अजीब भेड़िए का किस्सा सुनाया जिसने इससे अरबी ज़बान में बातें की थी। और इससे ज़्यादा अजीब ये कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। हजूर ने यह वाक़या सुनकर एक मुनादी को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान करे नमाज खड़ी होने वाली है। जब लोग जमा हो गए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और चरवाहे से फरमाया, इन सब के सामने वो वाक़या जिक्र करो। चरवाहे ने इस किस्से की तमाम तफसील और इस भेड़िए की बातें इनके सामने बयान की। लोगों के चेहरों पर हैरत के आसार नुमायां हो गए और सब ने एक ज़बान होकर पूछा, क्या वो भेड़िया बातें करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भेड़िए ने सच कहा। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दरिंदे इंसानों से बातें करेंगे और आदमी से इसके कोड़े का किनारा और इसके जूते के तस्मे बातें करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ में आया। इस चरवाहे का नाम अहबान था। इसका यह वाक़या मदीना मुनव्वरा में मशहूर हो गया और लोग इसके बेटों को बनु मुकलमुल ज़ैब यानी भेड़िए से बातें करने वाले के बेटे कहकर पुकारते थे और इनके बहुत माल मवेशी हुआ करते थे। इनका ताल्लुक कबीला खिज़ा से था। हमारा अगला टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों की गुफ्तगू। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों की बोलियां समझते थे, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल तैर का इल्म दिया गया जिससे वो परिंदों की बोलियां समझते थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम जानवरों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया जिससे आप इनकी फरियादें सुनते, हत्ता के बाज़ औक़ात इनके मामलात और झगड़ों का फैसला फरमाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बात समझ लेते थे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात हैवानात को समझा देते थे। पहला किस्सा है ऊंट की फरियाद रसी। हदीस में है कि एक ऊंट बिलबिलाता हुआ और अपनी ज़बान में बड़बड़ाता हुआ हाजिर हुआ और इस शान से आकर बोल रहा है और आंखों से आंसू जारी हैं। आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना मुंह डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मालिक को बुलाओ। ऊंट वाला बुलाया गया, वो आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शिकायत कर रहा है, तो इसकी ताकत से ज़्यादा इस पर बोझ लादता है। इसने इकरार किया, या रसूलल्लाह, बेशक मैं इस जुर्म का मुजरिम हूँ। फरमाया, आइंदा ऐसा मत करना। ऊंट खुश होता हुआ वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की ज़बान समझकर इसकी फरियाद सुनी और इसके हक में फ़ैसला दिया। यही वाक़या
ایک دوسری کتاب میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اونٹ نے دربار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر شکایت کی کہ میں نے اپنے مالکوں کی 40 سال خدمت کی ہے، اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو انہوں نے میری خوراک کم کر دی ہے اور کام زیادہ لینا شروع کر دیا ہے، اب یہاں ایک تقریب ہے تو اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے تم اس کو میرے لیے چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے ہرنی کا کلام کرنا اور اس کو آزاد کرانا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی دیہاتی کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، وہ کہیں پہاڑ میں سے کوئی ہرنی پکڑ لایا تھا، اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی، وہ کھونٹی سے بند رکھی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فریاد شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی تجھے پکڑ لایا ہے، تو اس کی ملک ہو گئی ہے، اس لیے پہاڑ میں جو چیز ہوتی ہے جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے، تو اس کی ملک ہو گئی ہے، میں تجھے کیسے چھڑوا سکتا ہوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ میں میرے 2 بچے بلبلا رہے ہیں اور بھوکے ہیں، میں ہی انہیں دودھ پلاتی ہوں، میرے بچے مر جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا وعدہ کر کہ تو دودھ پلا کر پھر یہاں آ جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا اور حلف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی میں سے رسی کھول دی، اس نے جو ہی جا کر دودھ پلایا، واپس آ کر پھر وہیں کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رسی اس کے گلے میں ڈال دی۔ جب دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تو نے زیادتی کی ہے، اس کے بچے بلبلا رہے تھے، تو نے جا کر قبضہ کیا، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے نصیحت قبول کی اور ہرنی کو آزاد کر دیا، وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں پر سمجھ رکھتے تھے۔ یہی واقعہ ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک ہرنی تھی جو کہ شکاری کے جال میں پھنسی تھی۔ آپ اس کے قریب گئے، اس نے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتی ہے، وعدہ ہے؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ ضرور واپس آؤں گی۔ آپ نے اس کو چھڑا دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ یہودی جس نے ہرنی کا شکار کیا تھا وہ آ گیا۔ اس نے آپ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکار کو چھڑا دیا ہے، کہ آپ کے مذہب میں شکار کرنا حلال نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہمارے مذہب میں شکار کرنا حلال ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ یہودی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے؟ کمان سے تیر نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی، وہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں نبی برحق ہوں، اگر جو تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا اگر وہ واپس آ گئی تو میں بھی آ جاؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ ہرنی ماں بچوں کے آ رہی ہے، اور آتے آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اگر حضرت سلمان علیہ السلام بعض حیوانات کی بولیاں سمجھ جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جانور انسانی زبان میں کلام کرتے تھے جسے ہر انسان سمجھتا تھا۔ ہمارا اگلا واقعہ ہے ایک بھیڑیے کا مطالبہ۔ ایک بھیڑیا بطور وفد کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے رزق کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یا تو ان بھیڑیوں کے لیے اپنی بکریوں میں سے خود کو حصہ مقرر کر دو، یا انہیں بھیڑیوں کو ان کے حال پر رہنے دو۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس الوفد بھیڑیے کو کچھ اشارہ فرمایا اور وہ سمجھ کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ خوش ہو کر واپس لوٹا، اس کو یہ سمجھایا کہ حصہ تو مقرر نہیں، البتہ جو تم لے جا سکو لے جاؤ، یہ خود ان کی حفاظت کریں گے۔ مطلب یہ کہ تم اپنا کام کرو اور یہ اپنا کام کریں گے۔ اگلا ہے ایک بکری دربار رسالت میں۔ ایک بکری کو قصاب ذبح کرنا چاہتا تھا جو جائز ذبیحہ تھا، وہ اس سے چھوٹ کر حضور اکرم کی خدمت میں بھاگ گئی اور پیچھے پیچھے ہو لی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بکری صبر کر،
حکم خداوندی پر، اور اے کساب اسے نرمی سے ذبح کر۔ اگلا واقعہ ہے چڑیا کے حق کا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک درخت پر چڑیا کے 2 بچے گھونسلے میں دیکھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا تو ان کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سامنے آ کر فریاد کی سی صورت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اسے درد میں مبتلا کیا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے۔ فرمایا جہاں سے یہ بچے پکڑے تھے وہیں چھوڑ آؤ، تو ہم نے چھوڑ دیے۔ اب ہے کہ کہا جاتا ہے تم بہتر ہو بوجہ انسان و حیوان کی خدمت کے۔ کچھ صحابہ اکرام ایک سفر سے واپس لوٹے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سفر کے حالات سنانے لگے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی بہت تعریف کی، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے یا پھر نوافل ادا کرتے رہتے تھے۔ ہم نے ان جیسا عبادت گزار کسی اور کو نہیں پایا، نہ ان جیسا نیک کسی کو دیکھا۔ کسی اور کے کام کی طرف وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر پوچھا تب پھر ان کے سامان کی حفاظت کون کرتا تھا؟ ان کے اونٹ کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ پانی کون پلاتا تھا؟ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا ہم ان کے یہ کام کر دیتے تھے۔ ان کا جواب سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم اس سے بہتر ہو۔ اس بات کا فائدہ کیا ہوا؟ جی ہاں ناظرین سامعین، ذکر اور نوافل وغیرہ میں اس طرح مشغول ہونا کہ آدمی معاشرتی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، اسلام میں کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ یہ انداز دین کے منشا کے خلاف ہے۔ ہمارا دین دنیاوی ذمہ داریوں سے علیحدگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پورا کرتے ہوئے اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کا سبق دیتا ہے۔ شکریہ آپ لوگوں کے آج کی توجہ کا۔ آپ لوگوں کو یہ قصے پسند آئیں، یہ کانٹینٹ پسند آئے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید یہ سنتے رہیں۔ شکریہ، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔